عبداللہ نے اس وقت کا ذکر کیا جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایسی حدیث ہے جو انہیں معلوم نہیں تھی۔ تو میں ان کے پاس اس وقت گیا جب دوپہر کے آرام کا وقت تھا اور ان کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا دی۔ ہوا نے مجھ پر دھول اڑائی جب میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اندر آنے کی اجازت مانگ سکتا تھا اور وہ یقیناً مجھے اجازت دے دیتے، مگر میں نے ان کا انتظار کرنا پسند کیا تاکہ وہ مکمل طور پر تازہ دم ہو کر اٹھیں۔ جب وہ گھر سے باہر آئے اور مجھے اس حال میں دیکھا تو کہا، او اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، آپ کو کیا ہوا؟ اگر آپ نے مجھے بلاوا بھیجا ہوتا تو میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں نے کہا، میں وہ ہوں جسے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، کیونکہ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم خود چل کر نہیں آتا۔ پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا اور ان سے سیکھا۔ اسی طرح مخلص عبداللہ پوچھتے رہتے اور پوچھتے ہی رہتے۔ وہ جو معلومات جمع کرتے انہیں اپنے تیز اور باشعور ذہن سے پڑھتے۔ عبداللہ نے صرف حدیث جمع کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الگ الگ فیلڈز میں علم حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ وہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی بہت عزت کرتے تھے، جو کہ وحی لکھنے والے، مدینہ کے بڑے قاضی اور مفتی، وراثت کے قوانین اور قرآن کی پڑھائی کے ماہر تھے۔ جب زید کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو جوان عبداللہ عاجزی کے ساتھ ان کے برابر کھڑے ہو جاتے اور ان کی سواری کی لگام ایسے پکڑتے جیسے ایک ادنا خادم اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ زید ان سے کہتے، ایسا نہ کرو اے اللہ کے نبی کے چچا زاد۔ عبداللہ جواب دیتے، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر زید ان سے کہتے، مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ عبداللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اور زید اسے چوم کر کہتے، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل البیت یعنی نبی کے گھر والے کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسے جیسے عبداللہ کا علم بڑھا، ان کا مرتبہ بھی بڑھتا گیا۔ مسروق ابن الاجد ان کے بارے میں کہتے تھے، جب بھی میں ابن عباس کو دیکھتا تو کہتا، سب سے بہترین آدمی ہے۔ جب وہ بات کرتے تو میں کہتا، یہ سب سے خوش گفتار آدمی ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے تو میں کہتا، یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہیں۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر ریاست کے اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے اور انہیں پختہ ذہن جوان کہتے۔ سعد ابن ابی وقاص نے انہیں ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے زیادہ جلدی سمجھنے والا، زیادہ علم رکھنے والا اور زیادہ حکمت والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ عمر انہیں مہاجرین اور انصار کے بدری یعنی بدر کی جنگ میں شامل صحابہ کی موجودگی میں مشکل مسائل پر بات کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ ابن عباس بات کرتے اور عمر ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔